الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ ایک دفعہ دو شیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کل عرض کیا تھا کہ خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن آتا ہے وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس لیے ان پر وحی نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید بھی کی اور ساتھ بتایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کہ میں آپ کو بتاؤں شیاطین کیسے لوگوں کے پاس آتے ہیں، کس کیٹیگری کے کس قسم کے لوگوں کے پاس شیاطین آتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک، ہر بڑے جھوٹے کے پاس شیاطین اترتے ہیں۔ اسیم، جو اللہ کا نافرمان ہو، گناہ گار ہو۔ شیاطین کے تعلقات وہ جھوٹوں کے ساتھ، گناہ گاروں کے ساتھ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی تو تم سارے لوگ گواہی دے رہے ہو۔ آپ کا کردار، 40 سالہ زندگی صاف سامنے ہے تمہارے، تو ان کے پاس شیاطین کا کیا آنا جانا؟ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ ان جھوٹے لوگوں کے پاس جا کر ان کی کان میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہزاروں میں سے کسی ایک آدمی کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو گیا، اس نے ہر جگہ ڈنڈورا پیٹنا ہے کہ جی ہاں مجھے تو فلاں نے ایسے کہا اور میرا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ تو کہانی ساری اسی جھوٹ پہ چل رہی ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ تو اس پہ فخر کرتے ہیں، اخباروں میں تو بہت زیادہ اس کے اشتہارات آتے ہیں، سفلی علوم کے ماہر، کالے علوم کے ماہر، ہر مراد اور پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ یہ سفلی علوم ہوں، نچلے درجے کے کالے علوم ہوں، یہ جھوٹے لوگوں کے، گناہ گاروں کے کا شیوا ہے، نیک لوگوں کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے۔ اللہ فرمائے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کے نقش قدم پر تو اکثر گمراہ لوگ چلا کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، آپ نے نہیں دیکھا ان شعراء کو ہر وادی میں حیران پریشان پھر رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، حال سے بے حال ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود کر نہیں سکتے، ڈینگیں لمبی لمبی ماریں گے، آسمان کے تارے توڑ کے لا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ تو یہاں شعراء کی مذمت کی گئی ہے، اس چیز کو تھوڑا تسلی سے سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ نے اشعار کہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے شعراء تھے۔ حضرت کعب بن مالک، ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی شان پڑھی، آپ کی شان میں نعتیہ قصیدے بھی کہے، اور ادھر قرآن مجید شعراء کی مذمت کر رہا ہے۔ شعر اصل میں خیالی بات کو، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو،
بغیر تحقیق کے، بغیر سر پاؤں کے جو بات کی جائے، عرب لوگ اس کو شعر کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جہاں مہذب انداز میں کسی کو لوگوں نے جھوٹا کہنا ہوتا، وہاں اس کو شاعر کہہ دیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کہتے تھے شاعر کہہ دیتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں کسی کو کملا کہنا ہو نا، کہتے ہیں بادشاہ بندہ ہے۔ یہ نہیں کہتے یہ بیوقوف ہے، کہتے ہیں بادشاہ بندہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں ان کا یہ قول نقل کیا گیا، شاعر نتربص بہ ریب المنون، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اس وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے کہ حضور کی کلام جو ہے وہ شعراء والی تھی، نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو در پردہ جو ہے وہ جھوٹا کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ بغیر تحقیق کے بس ایسے فرضی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعد میں ایک اصطلاح بنے کہ شعر اس کو کہتے ہیں جس کا وزن ہو، قافیہ ہو، ردیف ہو، یہ چیزیں ہوں، موزون کلام ہو۔ قرآن مجید میں یہاں جو تذکرہ ہے یہ موزون کلام کرنے والوں کا تذکرہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو موزون کلام ہے جس کو آج کی اصطلاح میں شعر کہتے ہیں، اور بعد میں کافی پہلے سے یہ اصطلاح بن گئی، اس کے بارے میں اگر اس کا مضمون ٹھیک ہے اور انداز بیان بھی ٹھیک ہے اور مقصد بھی نیک ہے، پھر تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اور اگر مضمون ٹھیک نہیں ہے یا انداز بیان ٹھیک نہیں ہے یا مقصد ٹھیک نہیں ہے، پھر یہ کلام جو ہے یہ ایسی کلام جائز نہیں ہے۔ اب تین چیزیں میں نے عرض کی، ایک ہے مضمون ٹھیک نہ ہو، دوسرا ہے انداز بیان ٹھیک نہ ہو، تیسرا یہ مقصد ٹھیک نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انصار کے لوگوں نے حضور کا استقبال کیا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے ایک قصیدہ کہا۔ قصیدہ بردہ شریف بہت زیادہ مشہور ہے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ پڑھنے لگی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مجلس لگی، تو ان بچیوں نے دف کے اوپر یہ شعر پڑھا۔ اب اس میں ایک شعر پڑھا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایسے نبی ہیں جو آئندہ آنے والی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ حضور نے فوراً ہاتھ مارا، خاموش۔ نہ یہ مضمون ٹھیک تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دف میں یہ کوئی مناسب چیز ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، دو وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں کو تنبیہ کیا، حالانکہ وہ مکلف تو نہیں تھیں، نابالغ بچیاں تھیں نا، نابالغ تو شریعت کے احکامات کا مکلف نہیں ہے نا، وہ تو کچھ بھی کہتا ہے۔ لیکن دو وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک تو مضمون ٹھیک نہیں تھا، آگے آنے والی کی جو خبریں ہیں ہر خبر یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو جو خبریں بتائیں آپ کی شان کے مناسب تھیں، آپ وہ ساری جانتے ہیں۔ جنت جہنم ہے، قبر حشر ہے، یہ ساری چیزیں غیب ہیں، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہیں۔ یہ ساری غیب چیزیں ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ آسمانوں کے اوپر کون کون سے انبیاء ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا پہ کیا دیکھا، یہ ہمارے لیے غیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کر کے یہ ہمیں چیزیں بتائی ہیں۔ لیکن کائنات کی ہر چیز کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو، یہ آپ کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ کسی مخلوق کا علم اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ مضمون ہی غلط تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا۔ دوسرا محدثین فرماتے ہیں یہ جو دف بجایا جا رہا ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا نام آنا، یہ بیعت بھی ہے۔ انداز بیان بھی ٹھیک نہ ہوا، مضمون بھی ٹھیک نہ ہوا، انداز بیان بھی ٹھیک نہ ہوا۔ اب ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ نعت پڑھنے والا سب سے اچھا عاشق رسول وہ سمجھا جائے گا جو زیادہ گانے کی طرز پہ پڑھے گا، ساؤنڈ بھی اس کے لیے اچھا ہونا چاہیے، پیچھے
طرز لگانے والے بھی اچھے بیٹھے ہوئے ہوں۔ بلکہ ابھی پچھلے دور میں تو ایک اور مصیبت ہمارے گلے پڑی، یہ صوفی نائٹ کے نام سے ایلیٹ کلاس میں انہوں نے ایک نئی بدعت شروع کی کہ صوفیزم کو ہم عام کرتے ہیں۔ رات کو قوالیاں لگ رہی ہیں، ساری رات مرد اور خواتین جو ہے یہ ذکر کے نام پہ صوفی نائٹ میں شریک ہیں۔ صوفیہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی ان چیزوں کے ساتھ صوفیہ کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ گانے کی محفلوں سے بھی زیادہ بری محفلیں ہیں۔ گانا سننے والا کبھی توبہ کر لے گا، جو اس راستے پہ نکل پڑا وہ تو کہے گا میں نیکی کر رہا ہوں، اس نے کیا توبہ کرنی ہے۔ تو یہ جو راستہ ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ شعر کا مضمون ٹھیک ہو، انداز بیان ٹھیک ہو، ساتھ اس کا مقصد بھی نیک ہو۔ مقصد جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا نہ ہو، پھر جا کے ایسا جو شعر ہے اس کا اللہ تعالیٰ استثناء کر رہے ہیں۔ میں صرف ایسے شعراء الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ ایسے شاعر نہ ہوں کہ جو صرف اسی کام پہ ہی لگے ہیں، ذکر، اذکار، تلاوت، ان ساری چیزوں کو چھوڑ بیٹھے۔ تو شعراء ایسے ہونے چاہیے جو ایمان والے ہوں، اعمال صالحہ والے ہوں، ساتھ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، حضرت حسان بن ثابت اور عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک یہ ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا اللہ تو کہہ رہے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کے تو اکثر گمراہ لوگ پیچھے چلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں، جس کے پیچھے گمراہ لگیں گے تو وہ تو ان سے بڑا امام ہوگا نا، ان کا وہ تو ان کا مقتدا بن گیا، ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ حضور نے فرمایا اگلی آیت کا جملہ نہیں پڑھا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ آپ لوگ تو ان لوگوں میں داخل نہیں ہیں، آپ تو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اب برے شعراء میں داخل نہیں۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، مظلوم ہونے کے بعد اب یہ اپنا انتقام لے رہے ہیں، اور صحابہ نے انتقام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض مکہ کے لوگوں نے آپ کی شان میں اشعار کہے، آپ کی نازیبہ گفتگو کی ان اشعار میں، تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا میں ان سے انتقام لوں گا اشعار کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے نسب کے لوگ ہیں، تو آپ جو ہے کیسے ان کی مذمت کریں گے، اشعار میں کیسے ان کے عیب بیان کریں گے۔ تو حضرت حسان بن ثابت عرض کرنے لگے آقا میں آپ کو ان میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے آٹا گوندھ کے اس میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، آسانی سے آپ کا استثناء کرتا رہوں گا کہ یہ سارے خراب ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل الگ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر ابو بکر سے رہنمائی لو، عرب کے نسب کو ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق سے انہوں نے ساری معلومات لیں کہ بھئی یہ فلاں فلاں جو ہے حضور کا رشتہ دار، اس کا کہاں سے نسب جا کے حضور سے ملتا ہے، تاکہ یہ تو نہ ہو کہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو برا بھلا کہہ بیٹھوں۔ تو اسی لیے وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، ظلم ہونے کے بعد اب انہوں نے انتقام لیا۔ تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی آپ کی اشعار میں مذمت کر رہا ہے اور آپ اشعار میں ہی اس سے بدلہ لے رہے ہیں، خلاف واقعہ بات کوئی نہ کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ پہ وہ پلٹ کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ یہ جو اشعار کا معاملہ ہے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، یہ گانا جو ہے یہ انسان کے اندر منافقت کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی فصل کو اگاتا ہے۔ اب یہ مسلسل ہمارے نوجوان کے اب تو سارے سنے ہیں، سارے سنے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو گانے سنے ہیں لوگ، بھائی یہ تو نفاق کو اندر دل میں آہستہ آہستہ اس کی پرورش کر رہا ہے۔ جس دل میں نفاق آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہوگا وہ جتنی بھی اعمال کر لے اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ اپنے کانوں کو گانوں کے سننے سے محفوظ رکھیں، اور گانوں جیسے اشعار چاہے وہ ذکر کی شکل میں ہوں چاہے وہ نعت کی شکل میں ہوں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔
عمل کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔